السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول کیمسٹری عشق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 28 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ وہ جو پوری شاپنگ کے دوران خوش خوش رہی تھی، اب گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لینے لگی۔ اس کا دل شدید بھاری ہو رہا تھا۔ آسان نہیں تھا اس کے لیے ابراہیم کی آواز کو اگنور کرنا، مگر اس نے کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ولید اور شہزاد کا سامنا ہو۔ وہیں دوسری جانب ویٹر آرڈر لینے کے لیے کھڑا تھا، مگر وہ لڑکی کب اس کی جانب دیکھ رہی تھی؟ اس کی ساری توجہ تو اب تک احسن کی جانب تھی، جس نے پلٹ کے دوبارہ نہ دیکھا۔ میم، ویٹر نے آہستہ سے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ویٹر کی جانب دیکھا، مگر وہ اسے دھندلا سا نظر آیا۔ آنکھوں میں آنسو جو بھر آئے تھے۔ نظر نیچے کر وہ اپنا کلچ ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں رکی پھر وہاں۔ وہ جا رہی ہے۔ وہ پانی پی رہا تھا جب سامنے سے اقرا کو کہتے سنا، جانے دو۔ لاپرواہی سے کہا، مگر اقرا نہیں جانتی۔ کنکھیوں سے اس کی نگاہ اس دروازے پر ہی ٹکی تھی جہاں سے اس نے گزرنا تھا، اور جب وہ گزری تو آنکھوں میں حسرت بھی ابھری۔ وہ کچھ لمحے تک وہ دروازہ دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی۔ چڑیل زیر لب بڑبڑاتا وہ سامنے رکھے ہری مرچ اٹھا کے دانتوں سے چبانے لگا۔ وہ جتنی آرام سے ایک ہری مرچ کھانے کے بعد دوسری اٹھا گیا، اقرا کو گمان ہوا کہ ان ہری مرچوں میں تیزی نہیں ہے، وہ صرف سجاوٹ کے لیے سالن پر سجائی گئی ہیں۔ اس لیے اس نے بھی ایک اٹھا کر کھانا چاہی، مگر اگلے ہی پل اس کے منہ میں جیسے آگ لگ گئی ہو، اور پھر اس نے حیرت سے اس نوجوان کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، پھر بھی ایک کے بعد ایک ہری مرچ کھاتا جا رہا تھا۔ اقرا جان ہی نہیں سکتی کہ زبان پر اتنی مرچیں نہیں لگی ہوئی تھیں جتنی دل میں آگ لگی تھی اس کے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اندر ہی اندر جلا کر خاک کر رہی تھی اسے۔ ہیلو امی، میں تیار ہوں شادی کے لیے، اب اس ڈاکٹر کے رشتے کو ہاں کر دیں۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کا کیا، اور وہ روئی۔ اس سے نہیں برداشت ہو رہا احسن کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ صبح سے وہ پاگلوں کی طرح احسن کی ایک کال کا انتظار کرتی رہی، اور وہ سامنے آ کر بھی منہ موڑ گیا۔ وہ ہوگی بزنس فیلڈ کی بہت ذہین و فطین لڑکی، مگر دل کے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے تھے اس سے۔ غم و غصے کی کیفیت میں اس نے اپنی والدہ کو فون لگایا اور ڈاکٹر کے رشتے کی ہاں کر دی۔ واقعی؟ اس کی والدہ کو بڑی حیرت ہوئی، جو ان کے لہجے میں بھی نمایاں تھی۔ دیکھنا بیٹا، یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوگا، تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ لڑکا بہت اچھا اور سلجھے دماغ کا مالک ہے۔ اس کی والدہ اپنی ایکسائٹمنٹ اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں ابھی کال کر کے تمہاری بڑی امی کو یہ خوشخبری پہنچا دیتی ہوں۔ پتہ ہے کتنے دن سے روکے رکھا ہے میں نے انہیں تمہاری خاطر۔ مجھے یقین تھا تم ہاں ہی کرو گی آخر میں۔ اور آپ کو کیوں یقین تھا کہ میں ہاں ہی کروں گی آخر میں؟ وہ اپنی والدہ کے آخری جملے پر الجھ کر پوچھ اٹھی۔ کیونکہ تم احسن جیسے ایک اچھے رشتے کو ٹھکرا کر بہت پچھتا رہی ہو اب تک۔ اور اپنی والدہ کا کہا جملہ جیسے دل پر وار کرتا محسوس ہوا، تو وہ بھی محسوس کر سکتی تھی کہ وہ پچھتا رہی ہے۔ آپ سے کس نے کہا میں پچھتا رہی ہوں؟ وہ قبول کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً بولی۔ انا بہت تھی اس میں، ایسے کیسے مان لے کہ اس کی محبت ٹھکرا کر پچھتاتی ہے خود؟ تمہاری آنکھوں نے۔ ان کا جواب سن سندس لاجواب ہو کر رہ گئی۔ نہیں جھٹلا سکتی تھی وہ ان کے دعوے کو، کیونکہ دل کا ہر کونا جانتا تھا کہ سچ یہی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ گھر پہنچا تو دل پر شدید بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ابراہیم کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد ملازمہ کے کہنے کے باوجود اس نے کھانا نہیں کھایا، اور تھکے ہارے سے انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک ہفتے بعد۔ سر، یہ آپ کے لیے آیا تھا۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب ایک ملازم نے آ کر اسے خاکی رنگ کا لفافہ پکڑایا۔ اوکے۔ وہ لفافہ لے کر اپنے کمرے کی جانب آ گیا تھا۔ وہ کوٹ کی جانب سے آیا ہوا لفافہ تھا،
جس کے سبب کہیں نہ کہیں اس کا دل ڈر رہا تھا اسے کھولتے ہوئے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے لفافہ کھولا اور اگلے ہی پل بڑے بڑے لفظوں میں ڈیورس پیپرز لکھا دیکھ اس کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا ہو کچھ لمحوں کے لیے۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس صفحے کو تکتا رہا۔ اپنا نکاح نامہ پھاڑ دیا تھا اس نے بغیر ٹھیک طرح دیکھے، مگر ڈیورس پیپر پر دونوں کے نام ہائی لائٹ دیکھ آنکھوں میں چبھن سی پیدا ہونے لگی۔ ایک دو لمحوں کے لیے اس نے کرب سے آنکھیں موند لی، پھر اس صفحے کو پٹکنے والے انداز میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اس بلیک ویڈو کو پسند نہیں کرتا۔ وہ چال باز مکار اور اس کی بیوی کو تکلیف پہنچانے والی عورت تھی، جس کے سبب اس کی بیوی رات رات بھر بیٹھ کے روتی۔ ایسی عورت اگر سامنے سے اس سے طلاق مانگ رہی تھی، یہ تو اچھی بات تھی۔ اسے چاہیے تھا فوراً سائن کر کے خود کو آزاد کر لے اس مکار عورت سے۔ نکاح نامہ بھی تو اپنے ہاتھوں سے ہی پھاڑا تھا نا اس نے، مگر پھر کیوں اس کا دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا؟ کیوں لگ رہا تھا جیسے پورے جسم میں کوئی سوئیاں چبھا رہا ہو؟ کیوں وہ ڈیورس پیپر اسے اپنی جان پر ظلم ڈھاتے معلوم ہو رہے تھے؟ اتنی جلدی کیوں چھوڑ گئی تم مجھے؟ کاش تم میرے ساتھ ہوتی آج۔ ہمارے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے۔ وہ دوسری عورتوں میں اپنی ماں ڈھونڈ رہے ہیں، اور دوسری عورتیں کبھی ماں نہیں ہوا کرتی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ خوبرو نوجوان چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ لمحہ ابھی بھی گھوم رہا تھا جب ابراہیم آنی آنی کرتے چیختا ہوا جا رہا تھا اور اس دشمن جانب پلٹ کے بھی نہ دیکھا، اس کے بچے کو اگنور کر دیا۔ اسے اپنی بیوی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا، اس لیے تیزی سے بیڈ سے اٹھا اور الماری کے اندر اس کی ڈائری تلاش کرنے لگا۔ وہ باکس ملتے ہی وہ اسے سینے سے لگائے بیڈ تک لایا اور اسے کھول کر بیٹھ گیا۔ 3 دن پہلے شہزاد میرے گھر آیا تھا میرے پاپا کے انتقال پر۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آیا ہے۔ شاید اس کے دل میں بھی میرے لیے فیلنگز ہیں، ورنہ وہ کیوں آتا؟ کاش میں اسے بتا پاتی کہ اس کا آنا میرے لیے کتنی اہمیت کا حامل تھا۔ میں کسی سے اپنا درد شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی سوائے اس کے۔ وہ جب سامنے کھڑا تھا تو میں اس کی کزن سے گلے لگ کے بہت روئی، اور یہی امیجن کیا کہ اس سے گلے لگ کر رو رہی ہوں۔ مجھے بہت سکون ملا۔ اتنا پڑھتے ہی شہزاد نے آنکھیں بند کر لیں اور امیجن کرنے لگا کہ دیا آئی ہے اور وہ اس کے گلے لگا ہے۔ مگر عجیب بات یہ تھی، اسے پھر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل پھر بھی بے ترتیب ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تم میرے پاس ہو، پھر مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ وہ دیا کے گلے سے ہٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ پھر اس نے مایوسی سے سر جھٹکتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا گمان یہی تھا کہ اتنے دنوں سے مائدہ کے ساتھ رہنے کے سبب وہ اپنی بیوی کو بھول گیا ہے۔ اگر ڈائری پڑھے گا تو پھر سے اس کی محبت پہلے جیسی تازہ دم ہو جائے گی۔ وہ پھر سے اسے محسوس کرنے لگے گا۔ بے قراری کے عالم میں اس نے ڈائری کا اگلا ورق پلٹا اور یہیں سے شروع ہوا دیا کو جاننے کا اصل سفر۔ اب وہ محض ڈائری کے صفحات نہیں پلٹ رہا تھا، بلکہ ایک ایسی عورت کی تاریک روح کی تہیں کھول رہا تھا جس سے وہ عمر بھر بے پناہ محبت کرتا رہا۔ ہر نیا صفحہ اس کے وجود میں برف سی سرد لہر دوڑا دیتا، اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا اور اس کے دل پر ایک نیا وار کر جاتا۔ ہر سطر اس کے یقین کا ایک اور ٹکڑا توڑتا معلوم ہوتا۔ ہر لفظ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ دیا وہ معصوم، بے بس اور محبت کرنے والی عورت نہیں تھی جس کا وہ ہمیشہ تصور کرتا آیا تھا، بلکہ وہ حد درجہ خود غرض، خود پسند اور اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک گر جانے والی عورت تھی۔ اس ڈائری میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ ہر راز، ہر جرم، ہر سازش اس نے اپنی ہی تحریر میں قید کر رکھی تھی۔ وہ پڑھتا گیا کہ کس طرح اس نے اپنے باپ کی لاش تک کا سودا کر ڈالا، کیسے اماں کی نظر شہزاد پر پڑی، کیسے اس نے اماں سے سودا کیا شہزاد پر اسیر عشق جادو کرانے کا، کیسے وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ کسی بہانے اسے وہ میٹھا کھلا دے جس پر عملیات کیے گئے تھے، اور پھر وہ لمحہ بھی لکھا تھا جب شہزاد نے بے خبری میں اس کے ہاتھ کا دیا ہوا وہ میٹھا کھا لیا تھا۔ یہ پڑھتے ہی اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ اٹھے، ڈائری اس کی گرفت میں لرزنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ تو میری ساری محبت، میرا ہر جذبہ، میری ہر دیوانگی سب دھوکہ تھی؟
یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونجنے لگا۔ اسے اپنی پوری زندگی ایک دھوکے، ایک فریب اور ایک بھیانک سازش کی شکل میں نظر آنے لگی۔ جس عورت کو وہ اپنی دنیا سمجھتا رہا، وہی اس کی دنیا کے اندھیرے کی اصل وجہ نکلی تھی۔ اچانک اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر کس حد تک گری ہے وہ عورت، اس لیے دل پارے پارے ہونے کے باوجود ڈائری پڑھنا نہ چھوڑی۔ آج شہزاد کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ کر پٹیاں کر رہی تھی۔ اس کا بخار 104 سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اور پھر اچانک بخار کی حالت میں شہزاد کو مائدہ پکارتے سنا۔ مجھے یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر۔ مجھے لگا مجھے دھوکا ہو رہا ہے، مگر وہ ایک دو بار بولتا تو شاید میں اپنے دل کو بہلا لیتی، یہ کہہ کر کہ مجھے دھوکا ہوا ہے۔ مگر وہ پوری رات صرف مائدہ مائدہ کرتا رہا۔ وہ مائدہ کا نام کیسے پکار سکتا ہے؟ میرا دل جل کے خاک ہوا۔ میں نے دوسرے ہی دن اماں کو کال ملائی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شوہر وہ میرا ہے، لیکن نام مائدہ کا لیتا ہے اپنی غنودگی میں، اس لڑکی کا جسے میں نے بہت پہلے ہی اس کی زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ میں آج اماں کے پاس گئی تھی ان سے لڑنے کے لیے۔ جب میں انہیں مسلسل سونا بھیج رہی ہوں تو پھر جادو کا اثر ختم کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے نیند میں مائدہ کا نام پکارنے لگا؟ اور پھر اماں نے مجھے بتایا کہ جادو کا اثر ختم نہیں ہوا ہے، بس شہزاد کے دماغ پر بخار چڑھا ہونے کے سبب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور بہت گہرائیوں میں جا کر وہ ایک بے خودی سی محبت ہے اس کی جو لبوں پر آ رہی ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے گا اور اس کا دماغ کام کرنا شروع کرے گا تو واپس ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تب مجھے پتا چلا وہ کمینی یہاں بھی جیت گئی، وہ ڈائن یہاں بھی مجھ سے سبقت لے گئی۔ وہ میرے شوہر کے دل میں رہتی ہے، دل کی گہرائیوں میں، کہ جب اس کا پورا وجود کام کرنا بند کر دیتا ہے تب بھی اس کا دل ایک نام لیتا ہے، اور وہ نام اس مائدہ کا ہے۔ اس صفحے پر موجود قلم کی سیاہی تھوڑی پھیلی پھیلی سی تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ جب اس نے یہ لکھا تھا تو وہ روئی تھی، اور اس کے آنسوؤں سے یہ سیاہی پھیل گئی تھی۔ یہ پڑھنے کے بعد شہزاد کا دماغ سن سی کیفیت میں چلا گیا، مگر ایک چیز اس پہ بڑی واضح ہو گئی، وہ تھی اس کی مائدہ سے محبت، وہ جذبات جنہیں شروع سے محسوس کرتا تھا لیکن نام دینے سے ڈرتا۔ اس رات جب اس نے مائدہ سے نکاح کیا، وہ کسی نشے یا بے ہوشی کی کیفیت میں نہیں تھا، بلکہ اس لمحے مائدہ کی محبت ایک باغی طوفان بن کر اس کے دل پر چھا گئی تھی۔ اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں دبی وہ محبت جو برسوں سے کسی قید میں سسک رہی تھی، اچانک زنجیریں توڑ کر باہر آ گئی۔ وہ محبت مائدہ کو ایک بار پھر خود سے جدا ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس جادو کے اثر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ دیا کی موت کے بعد ویسے بھی اس جادو کی گرفت پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی۔ اس کی زنجیریں کمزور پڑ چکی تھیں، مگر وہ ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوا تھا۔ مکمل آزادی اسے اس لمحے ملی جب مائدہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اس کی مانوس خوشبو نے جیسے برسوں سے سوئی ہوئی یادوں کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ خوشبو جو ہمیشہ سے اس کے دل کی سب سے پسندیدہ خوشبو تھی، وہ چند ہی منٹوں میں اس کے حواس پر چھا گئی۔ انہی لمحوں میں اس کی قوت ارادی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ جادو اس کے دل پر قابض رہنے کی آخری کوشش کرتا رہا، مگر محبت کی طاقت اس سے کہیں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی، اور جب مائدہ اسے چھوڑ کر جانے لگی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پوری دنیا اس سے چھن رہی ہو۔ اسی خوف نے، اسی محبت نے اس کی قوت ارادی کو اس قدر مضبوط کر دیا کہ جادو کی آخری زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے دل میں برسوں سے چھپی ایک ہی خواہش تھی، مائدہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینے کی خواہش، اسے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش، اور اس خواہش نے آخر کار اس کے لبوں کا راستہ پا لیا۔ بغیر کسی منصوبے، بغیر کسی حساب کے اس نے نکاح کر لیا، اس نے مائدہ کو اپنا لیا۔ اور یہ صرف ایک لمحے کا معجزہ نہیں تھا۔ آج بھی جب کبھی مائدہ اس کے قریب آتی ہے، اس کا دل اسی بے خودی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دشمن جاں کی موجودگی، اس کی خوشبو، اس کی قربت ہر بار اس کے دل میں وہی طوفان برپا کر دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کا دل ہر بار اس کے دماغ سے بغاوت کر دیتا ہو۔ منطق خاموش ہو جاتی ہے، سوچ رک جاتی ہے، اور محبت
محبت ایک دیوانے مسافر کی طرح صرف مائدہ کے گرد گردش کرنے لگتی ہے، گویا اس کی روح نے ہمیشہ سے صرف ایک ہی منزل چنی تھی، اور وہ تھی مائدہ۔ وہ ماضی کی باتیں یاد کر رہا ہو، وہ دیا کی برائیوں کو پڑھ رہا ہو اور اس کے دماغ میں درد نہ ہو، اس کے دماغ کی رگیں پھٹے نہ، یہ کہاں ممکن؟ اس کے سر میں اب درد مزید بڑھتا جا رہا تھا، مگر آج جیسے وہ ڈھیٹ بن گیا ہو۔ سر میں درد اتنا شدید ہونے لگا کہ محسوس ہوا کسی وقت بھی دماغ کی نس پھٹ جائے گی، مگر اسے جیسے مزہ آ رہا ہو، جیسے وہ یہی چاہتا ہو کہ اس کے دماغ کی نس پھٹے اور وہ مر جائے۔ وہ تھک چکا تھا اس زندگی سے، اس جادو کے زیر اثر رہ کر مائدہ کو خود سے بہت دور کر دیا تھا اس نے، اس لڑکی کو جس سے شدید محبت کرتا رہا۔ دیا نے اس کی محبت چھینی تھی، وہ معصوم محبت جو لبوں پر بھی نہ آ سکی کبھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ڈائری پڑھ رہا تھا تو درد کی شدت سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کچھ بھی، لیکن وہ ایک ضدی سے بچے کی طرح پھر بھی ایک لائن کو دو دو بار پڑھتا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا اور کیا کچھ چھینا ہے اس جادوگر عورت نے اس سے۔ کتنے سال اس کے برباد کر دیے، کتنے سال وہ اس اپنی محبت سے بدظن رہا، کتنے سال وہ اپنی ہی محبت کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ فجر کا وقت تھا، ہمنا خاتون نماز پڑھ کر سرونٹ کوارٹر سے باہر نکلی اور گھر میں داخل ہو کر کچن کی جانب بڑھنے لگی کہ اچانک ان کے کانوں نے ایک زوردار چیخ سنی اور ان کا دل دہل گیا۔ شہزاد بابا! وہ تیزی سے اب سیڑھیوں کی جانب لپکے تھے، اور نہ صرف وہ، گھر میں موجود جو دیگر ملازم تھے وہ بھی بھاگتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ پیچھے داخل ہوئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ایک ڈائری زمین پر انہیں کھلی پڑی نظر آئی، ساتھ ہی شہزاد بے ہوش پڑا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اسے اسٹریچر پر لٹا کر تیزی سے ایمبولینس میں لیے ڈالا جا رہا تھا۔ ہمنا خاتون موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کی والدہ کو فون پر بتا رہی تھی کہ شہزاد کو اب ایمبولینس میں لے کر ہسپتال جا رہے ہیں، وہ بھی وہیں پہنچے۔ ایک کوہرام سا مچ گیا تھا اس کے گھر میں۔ اس کے دونوں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، جنہیں ڈرائیور اپنے ساتھ لے کر ایمبولینس کے پیچھے چل دیا تھا۔ ایمبولینس سے جب اسے اتارا جا رہا تھا تو وہاں اس کے والد، والدہ، چاچا چاچی، سندس، احسن سب پہنچ چکے تھے۔ شہزاد کے گھر سے ہسپتال دور تھا، جبکہ ان لوگوں کے گھر سے بہت قریب، اس لیے وہ جلدی پہنچ گئے تھے۔ احسن، مائدہ کو کال کر کے بلاؤ، اس کا شوہر ہسپتال میں ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ سندس کے کہتے ہی احسن نے فوراً مائدہ کو کال ملائی تھی۔ جہاں اس کا ہر پیارا رو رہا تھا، وہیں وہ بے سدھ سا لیٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا اس کے لیے کتنی دعائیں چل رہی تھیں، اور وہ جانے بھی کیسے۔ اس کی آنکھوں میں تو ایک الگ ہی منظر تھا، ایک سفید سا کمرہ اور سفید لباس میں ملبوس اس کی مرحوم بیوی، جو بالکل اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اسے اپنی آپ بیتی اب خود اپنے منہ سے سنا رہی تھی۔ اماں کے ساتھ ڈیل کر لینے کے بعد میں مطمئن ہو گئی اور خود کو آزاد محسوس کرنے لگی۔ شہزاد پر اور اس کے پیسوں پر اب صرف میرا حق تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا پیسہ اس بڑھیا پہ اڑانے کی ضرورت باقی نہیں بچی تھی۔ میں، میرے بچے اور میری بہن ایک خوشحال زندگی گزارنے والے تھے اب، مگر صرف کچھ ہی دن میری یہ خوشی قائم رہ سکی، اور ایک رات اچانک مجھے خوابوں میں کالے سائے نظر آنے لگے۔ وہ مجھ سے کھانا مانگ رہے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے بس ایک ہی جملہ کہتے کہ ہمیں کھانا دو، ہم بھوکے ہیں، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ جب پہلی بار یہ خواب آیا میں بہت ڈر گئی، مگر میں نے اسے صرف ایک ڈراونا خواب تصور کیا، لیکن وہ خواب تو جیسے میرے پیچھے پڑ گیا ہو۔ وہ مجھے روز رات کو نظر آنے لگا۔ اس خواب کے سبب میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی۔ میں دن میں سو جاتی مگر رات میں نہ سوتی ہرگز۔ ایک جھپکی بھی نہیں لیتی تھی کہ اگر ایک جھپکی بھی لوں تو وہ آتے تھے کھانا مانگتے ہوئے۔ میرا دماغ مفلوج رہنے لگا۔ ماں جھوٹی تھی، اس نے وہ سونا لینے کے بعد بھی مجھے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی ان چیزوں کو میرے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگا میں تھوڑی دیر تک برداشت کر لوں تو وہ چلے جائیں گے، کیونکہ اگر میں ایک بار دوبارہ اماں کے پاس چلی گئی تو وہ لالچی جادوگرنی مجھے مرتے دم تک پھر آزاد نہیں کرے گی۔ اس لیے میں خاموشی سے اس تکلیف کو سہنے لگی، لیکن میں جتنا سہ رہی تھی وہ چیزیں اتنا ہی مجھے زیادہ نظر آنے لگیں۔ پھر پہلے تو صرف راتوں اور خوابوں کا معاملہ تھا،
مگر صرف 40 دن کے اندر اندر وہ چیزیں مجھے دن میں بھی نظر آنے لگیں۔ وہ مجھ سے کھانا مانگتی ہر وقت، اور پھر حالات مزید بگڑنے لگے۔ وہ میرا گلا دبانے لگے۔ میں ڈھیٹ بنی رہی۔ میں نے تہیا کر لیا چاہے کچھ بھی ہوتا رہے میں اماں کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ مجھے یقین تھا اماں صرف مجھے ڈرا رہی ہے یہ سب کر کے۔ میں نے شہزاد سے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلے، کہ شاید اماں کا جادو وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ ہم گھومنے گئے۔ میں نے لمحے لمحے کی تصویریں بنا کر مائدہ کو سینڈ کی۔ میں اسے جلانا چاہتی تھی۔ میں اسے دکھانا چاہتی تھی کہ جو زندگی وہ چاہتی تھی وہ اب میں جیتی ہوں۔ وہ ہار گئی ہے مجھ سے۔ 2-3 دن تک تو وہاں سب کچھ صحیح رہا۔ میں بڑا خوش خوش گھومتی رہی۔ مگر تیسرے دن میں مارکیٹ میں کھڑی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد اندھیرا چھا گیا ہو۔ میں نے سامنے کی جانب دیکھا۔ ایک آدمی میرے سامنے کھڑا تھا، کالے کپڑوں میں ملبوس۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ سیاہ۔ مجھے اس سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ بھی بڑی جان لیوا سی تھی۔ میں خوف کے مارے پیچھے قدم لے کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں اپنی جگہ جم گئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی ہے، وہ بھوکا ہے۔ جسے سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلی بار میں اپنے وجود میں ہمت جما کر چیخی، کیونکہ میں تھک چکی تھی بھاگتے بھاگتے۔ میں نے پوری زکوٰۃ ادا کر دی ہے، میرا پیچھا چھوڑ دو تم لوگ اب۔ مگر میں نے دیکھا وہ میری نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی ہی بات بولتا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھ کھلی اور میں حیران رہ گئی۔ میں کوئی مارکیٹ میں موجود نہیں تھی، میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا میں مارکیٹ گئی تھی۔ تو کیا وہ ایک خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ میری زندگی ایک ڈراونے خواب کی مانند بن گئی تھی، جس میں کب حقیقت ہے اور کب خواب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں ڈھیٹ بنی رہی کیونکہ مجھے لگتا تھا یہی ایک واحد راستہ ہے اماں سے اپنی جان چھڑانے کا۔ اگر میں اس بار ہار مان گئی تو وہ اماں مجھے ہر بار ایسے ہی کھینچ لے گی۔ مگر پھر ایک رات مجھے اچانک خون کی الٹی ہوئی۔ ٹیسٹ کرانے پر پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ میں نے خود کو خود ہی دلدل میں گرایا ہے۔ ایسا دلدل جو مجھے نکلنے نہیں دے رہا، میں کتنے بھی ہاتھ پیر مار لوں، نہ ہی وہ مجھے کبھی نکلنے دے گا۔ میری بس ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا میں اس جادوگرنی سے نہیں جیت سکتی۔ میں ہار مان کر اس کے پاس دوبارہ پہنچ گئی۔ جان کے لالے جو پڑ گئے تھے مجھے۔ پتا ہے تب اماں نے مجھ سے کیا کہا؟ اور یہ کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ کیا کہا؟ وہ سامنے کھڑا نوجوان تجسس سے پوچھنے لگا۔ کہا کہ اب اس کی بات میری بہن سے ہو گئی ہے۔ اس نے زکوٰۃ کے لیے جو رقم دینی تھی وہ بھی ادا کرنا شروع کر دی ہے۔ اب وہ اس کا کام کرے گی۔ میں نے بہت دیر کر دی پلٹ کے آنے میں۔ میرا 70% کام نپٹا دیا گیا ہے۔ اسے اب میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اب راستے سے ہٹنا ہی ہوگا۔ اور دیا کا یہ انکشاف سنتے ہی شہزاد کی آنکھیں پھٹنے کو ہوئیں۔ اسے یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر۔ لوگوں کو لگتا ہے میں تب مری جب میری آنکھیں بند ہوئیں۔ نہیں، میں تبھی مر گئی تھی جب اماں نے مجھے بتایا کہ میری بہن نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ وہ بہن جسے میں اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ میرے پاس ماں نہیں تھی، میرے پاس باپ بھی نہیں تھا، صرف ایک بہن تھی جسے میں نے بڑی محبت سے رکھا ہمیشہ، جس کی بھوک مجھے تڑپاتی تھی، جس کی تکلیف میں محسوس کرتی تھی۔ میں نے اس سے اتنی محبت کی کہ جب اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میرا دل مر گیا۔ میری زندگی جینے کی چاہ بھی ختم ہو گئی۔ اتنی دیر سے جب وہ بات کر رہی تھی تو وہ سامنے کی جانب دیکھتی اور کھوئے کھوئے انداز میں بولتی، لیکن اب جب اس نے بات شروع کی تو اس کا مخاطب ڈائریکٹ شہزاد تھا، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال بات کر رہی تھی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ تم جب جب بیمار پڑے ہو تب تم نے غنودگی میں مائدہ کا نام پکارا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ گزارا اپنا ہر لمحہ، اپنی شادی، اپنی خوشیاں، حتیٰ کہ اپنے بچے، سب صرف ایک دھوکہ لگ رہا تھا۔ وہ دھوکہ جو میں خود کو دے رہی تھی۔ میں نے خریدا تھا وہ سب، اور اب مجھے مار کر میری بہن وہ سب خرید لینا چاہتی تھی۔ جو کوئی اماں کو مجھ سے زیادہ قیمت دے گا وہ تمہیں جیت سکتا تھا، پھر وہ میری بہن ہو یا کوئی اور۔ تو پھر تم میرے کیسے ہوئے؟ تم تو میرے تھے ہی نہیں۔ میری طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو میں اپنے بچوں کو دیکھ کر بڑا روتی۔
جو عورت اپنی بہن کی سگی نہیں ہوئی وہ اپنے بھانجے بھانجی کی کیا ہوگی؟ مجھے ہر وقت ایک ہی خوف لاحق رہتا کہ میرے مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ وہ میرے بچوں کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اللہ سے بہت رو رو کر معافیاں مانگتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ تمہاری زندگی میں مائدہ کو واپس لے آئے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ایک نرم دل لڑکی ہے۔ وہ میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ جتنی وہ تم سے محبت کرتی ہے وہ بخوشی تمہارے بچوں کو اپنا لے گی۔ تم، تمہارے بچے، تمہاری بہن، تمہارا نقصان، تمہارا نفع، سب تم اور میں۔ کیا مجھ پہ جادو کراتے وقت تمہیں ایک بار یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی احساسات رکھتا ہوں، میرا بھی حق ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا، میرا بھی حق ہے کہ میں جس کا انتخاب کرنا چاہوں اس کے ساتھ رہوں؟ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، تم نے مجھے ایک کٹ پتلی بنا دیا جو صرف تمہاری مرضی پہ چلتا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو خود برا کہا، میں اپنے والدین سے خود لڑا، میں نے اپنے سبھی پیاروں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ کیا تمہیں کوئی احساس ہے کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا؟ مجھے رتی برابر دکھ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو دیا۔ بلکہ اگر تم میرے سامنے واقعی ہوتی تو یقین کرو میں اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیتا تمہارا۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے اور تم جیسے ہر اس انسان سے جو خود کو خدا سمجھ لیتا ہے جادوگروں کے پاس جا کر، جسے لگتا ہے وہ دوسرے کی زندگی پر قابض ہو کر اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ تم لوگ بھول جاتے ہو تم خدا نہیں، تم خدا نہیں، سنا تم نے دیا، تم خدا نہیں۔ کاش وہ زندہ ہوتی تو اس کے ان آخری جملوں کے وزن کے نیچے دب کر مر جاتی، مگر وہ زندہ کہاں تھی۔ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر کیا وہ لوگ مجھے معاف کریں گے جن کی میں گنہگار ہوں؟ اور اس سوال کو کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی، اور یہ وہ آخری جملہ تھا جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا: نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ شہزاد نے خود کو کہتے سنا۔ اب اگلا سین۔ دیکھیں میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں، ان کی سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی تمام رپورٹس بالکل نارمل ہیں۔ دماغی طور پر انہیں کوئی برین ہیمریج یا جسمانی چوٹ نہیں آئی ہے، لیکن ان کی حالت انتہائی نازک ہے۔ ڈاکٹر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولے۔ ان کی بات سنتے ہی شہزاد کے والد کو لگا کہ ان کے ہاتھ پاؤں سے جیسے جان نکل گئی ہو، جیسے کسی نے ان کی کمر توڑ دی ہو۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ ایک میٹنگ میں اس سے ملے تھے، تب تو وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر یہ سب اچانک کیسے؟ میڈیکل سائنس میں اسے سائیکوجینک اسٹوپر یا سائیکوجینک کوما کہتے ہیں۔ ان کے دماغ کو کوئی ایسا شدید جذباتی صدمہ لگا ہے جس کا درد ان کا ذہن برداشت نہیں کر سکا۔ آسان الفاظ میں اسے یوں سمجھیں کہ مریض کے دماغ نے ایک طرح سے خود کو شٹ ڈاؤن کر لیا ہے تاکہ اس کڑوے سچ یا درد کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی ڈاکٹر بول کر خاموش بھی نہ ہوئے تھے کہ اکمل صاحب تیزی سے بولے، مگر یہ سب اچانک کیسے؟ ان کے لیے یہ قبول کرنا بہت مشکل تھا کہ اچانک سے ان کا جوان اور اکلوتا بیٹا ایک گہرے صدمے میں چلا گیا ہے، اور اس کی حالت تشویشناک ہے کیونکہ 2 دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، اور بظاہر وہ ٹھیک ہی تو نظر آتا تھا۔ ہاں، اس کی بیوی کے مرنے کا اسے شدید صدمہ پہنچا تھا، لیکن یہ بات اب 1.5 سال پرانی ہو چکی ہے تقریباً، اور اس دوران وہ کافی بہتر ہو گیا ہے اور زندگی کی جانب واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو زیادہ وقت دیتا ہے، وہ آفس میں نارمل کام کرتا ہے اور اپنے دوست احسن کے ساتھ آؤٹنگ بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب وہ ایک نارمل لائف جی رہا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ ایسا کون سا صدمہ لگ گیا اس کو بیٹھے بٹھائے جس کے بارے میں اس نے ان سے بات تک نہیں کی اور دماغ کو شٹ ڈاؤن کر لیا؟ وہ کبھی بھی ایسے والد نہیں بنے جن سے بیٹا بات کرنے میں ڈرتا ہو۔ اسے جب دیا پسند آئی تھی تو وہ بہت چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، لیکن وہ سب سے پہلے انہی کے پاس آیا تھا۔ اسے جب اپنی بیوی کو ایک الگ گھر میں رکھنا تھا وہ تب بھی سب سے پہلے بات کرنے انہی کے پاس آیا تھا، اور وہ ہمیشہ اس کے فیصلے میں ساتھ دیتے تھے، جبکہ والدہ ہمیشہ مخالف کھڑی رہتی۔ تو اگر کوئی بات تھی جو اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی تو وہ آ کر ایک بار ان سے شیئر تو کرتا۔ اچانک تو نہیں ہوا، ان کے سر میں تو مسلسل درد رہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے وہ بھی اسی شدید ذہنی تناؤ کا نتیجہ تھا جس کی تہہ تک ہم پہلے نہیں پہنچ پا رہے تھے، اور اب اس آخری صدمے نے انہیں اس حالت میں دھکیل دیا ہے۔ ڈاکٹر، تو پھر میرا بھتیجا ہوش میں کیسے آئے گا؟ کوئی دوا یا ٹریٹمنٹ؟ اکمل صاحب کے چھوٹے بھائی جو ان کے برابر میں ہی بیٹھے تھے وہ بمشکل بول سکے۔ ان کی آواز روحانسا تھی، لگ رہا تھا بس ابھی رو دیں گے۔
اس حالت میں ہماری دوائیاں یا میڈیکل سائنس زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ اب دوا سے نہیں، ان کی اپنی ول پاور سے ٹھیک ہوں گے. ان کا لاشعور، سب کانشیس، ابھی بھی سب سن اور محسوس کر سکتا ہے. انہیں اس بار گہرے اندھیرے سے باہر لانے کے لیے کسی ایسی آواز، کسی ایسے لمس کی ضرورت ہے جس سے یہ بے پناہ محبت کرتے ہوں. کوئی ایسا انسان جس کے لیے ان کے اندر دوبارہ جینے کی خواہش جاگے. اگر وہ انسان ان کے پاس آ کر ان سے بات کرے تو شاید ان کا دماغ اس صدمے سے باہر نکل آئے، ورنہ یہ کب جاگیں گے یہ کہنا مشکل ہے. ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. وہیں دوسری جانب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اچانک اس کے سیل پر کال آنے لگی. کال ریسیو کی تو دوسری جانب احسن تھا. ہیلو، اتنی صبح صبح ہی کال؟ خیریت؟ کال کا وقت ایسا تھا کہ وہ فکر مندی ظاہر کیے بغیر رہ نہ سکی. ہاں، وہ شہزاد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے ہم ہسپتال لے کر آئے ہیں. اس کی آواز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہے. تو یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ دوسری جانب سے مائدہ کا کیا گیا سوال ایک دو لمحے کے لیے احسن کو بری طرح چونکا گیا. اسے اس قدر سخت میری رویے کی توقع نہ تھی اس لڑکی سے. کیونکہ تم ابھی بھی اس کی بیوی ہو مائدہ. مجھے اور سندس کو لگا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اپنے شوہر کی حالت کے متعلق. وہ بہت کریٹیکل سچویشن میں ہے. احسن نے آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا تاکہ وہ سیریس لے. اس کا دل جیسے مٹھی میں بھینچ گیا ہو. وہ ستمگر اب بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کی شخصیت پر، ورنہ اسے تو لگا تھا وہ آگے بڑھ گئی ہے. میں ہسپتال کی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، اگر تمہیں لگے کہ تمہیں آنا چاہیے تو آ جانا. ابراہیم اور ثنا بہت رو رہے ہیں. مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا. تم ان کی ماں ہو ابھی بھی، یہ سوچ کر فیصلہ کرنا. اس نے ماں کے لفظ پر جو جماؤ دیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مقابل اسے محسوس نہیں کر سکتی تھی. اس بار بھی فقط ہوں کیا، کوئی لفظی جواب نہیں. احسن نے کال ڈسکنیکٹ کر دی کیونکہ اس سے زیادہ وہ فورس نہیں کر سکتا تھا اس لڑکی کو جو پہلے ہی ڈیورس پیپرز بھجوا چکی ہے. کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. سامنے سے دروازہ کھلا تو اس کی والدہ اسے یوں روتا ہوا پا کر تیزی سے اندر آئیں اور بڑے فکر مندانہ لہجے میں استفسار کرنے لگی. وہ کمینہ، وہ ہسپتال میں ہے امی. احسن نے کہا ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں ہے. وہی جانتی ہے کس قدر اپنا دل پکا کیا تھا اس نے ڈیورس پیپرز بھیجنے سے پہلے. سوچا تھا اب زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھے گی. مر بھی جائے تو نہیں. پھر ابھی تو وہ مرا نہیں تھا، سانس تھی اس کے وجود میں. تو کیوں پگھل رہی تھی؟ کیوں تڑپ رہی تھی؟ کیوں روک نہیں پا رہی تھی خود کو اس کے لیے آنسو بہانے سے؟ ایسا کیا ہو گیا اسے اچانک؟ جبکہ دوسری جانب مریم بیگم کے اوپر اس بات کا رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا. انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا. پتہ نہیں، وہاں جاؤں گی تو پتہ چلے گا. اور تم جاؤ گی؟ ایک ابرو اچکا کر انہوں نے بڑے ترچھے سے لہجے میں سوال کیا. ثنا اور ابراہیم بہت رو رہے ہیں امی، اور میں ابھی تک ان کی ماں ہوں. وہ جتانے لگی کہ اس کا بنتا ہے وہاں جانا، بچوں کو اس کی ضرورت ہے. میری بیٹی کو بھی بہت رلایا ہے اس کمبخت نے، اور میں بھی ایک ماں ہوں. ان کا جواب واضح تھا کہ وہ جانے نہیں دیں گے. اس شخص کے لیے کیوں اسے آنسو بہانے دیں؟ کیوں اس کے بچوں کی فکر کرنے دیں جس نے کبھی ان کی بیٹی کی نہ کی؟ امی پلیز، آپ کی بیٹی کے پاس ماں ہے، ان بچوں کے پاس نہیں. ایک باپ ہے، وہ بھی ہسپتال میں پڑا ہے. کس رشتے سے جاؤ گی بتاؤ ذرا مجھے. جب لوگ پوچھیں گے کیوں بچوں کو سنبھال رہی ہو، کون لگتی ہو ان کی، تو کیا کہو گی؟ کون ہو؟ اب تک جو وہ شہزاد کے ساتھ رہی وہ چھپ کر رہی. ان کا تعلق اندھیروں کا تھا جس میں کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا. مگر اب وہ ہسپتال جانا چاہتی تھی جہاں اس کے سارے گھر والے موجود ہیں. وہ کیا جواب دے گی وہاں؟ کیوں سنبھالنے آئی ہے وہ اس کے بچوں کو؟ شہزاد سے اس کا کیا تعلق بھلا؟ کیا اس نے تمہیں یہ حق دیا کبھی کہ تم اس کے بچوں کو اپنے بچے کہہ سکو لوگوں کے سامنے؟ نہیں نا. تو کس حق سے خود کو ان بچوں کی ماں کہہ رہی ہو؟ ان کا کیا گیا سوال ایک ریالٹی چیک تھا. مگر وہ لڑکی کیا کرے جس کا دل اس وقت ان باتوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا. ہسپتال میں ہے وہ، تکلیف میں ہے بہت. مائدہ صرف اس کے پاس جانا چاہتی ہے.
اس کے علاوہ اس کا دماغ کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا۔ امی، وہ التجا کرنے لگی۔ وہ بہت کمزور سی التجا تھی، جیسے خود بھی جانتی ہو کہ یہ غلط ہے۔ وہ طلاق کے پیپرز بھیج چکی ہے شہزاد کو، ولید سے دوسری شادی کی بات کر چکی تھی۔ وہ محبت میں پاگل شخص گھر تک خرید چکا تھا ان کے شادی کے بعد رہنے کے لیے۔ اس کی والدہ نے التمش صاحب سے کہہ دیا تھا کہ ولید اس بار مائدہ کا رشتہ خود لے کر آیا تھا ان کے گھر، اور انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بھائی نے ولید کو الگ سے فون کر کے مبارکباد تک دے دی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ کیسے شہزاد کے پاس جا سکتی تھی ہسپتال؟ مائدہ، اب تو ہوش کے ناخن لے لو۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے محبت کرو یا اس کے بچوں سے ہمدردی دکھاؤ۔ تمہارا فیوچر اب ولید کے ساتھ ہے۔ اپنے ماضی کو حال پر حاوی مت ہونے دو، بھول جاؤ اسے۔ ان کا سچ میں اپنی بیٹی کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کون سا لڑکا یوں مشکل کے وقت میں ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوتا ہے جیسے ولید ہوا؟ کوئی نہیں کرتا۔ کوئی کسی کے بچے کو اپنا نام نہیں دیتا۔ کوئی دوسروں کی عزت کو آج اپنی عزت نہیں سمجھتا، مگر اس لڑکے نے سمجھا۔ وہ نام دے رہا تھا، وہ معاشرے میں عزت دلا رہا تھا، وہ ہر غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اتنے اچھے لڑکے کو چھوڑ کر وہ شہزاد کے پاس جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ غصے سے اپنا حکم صادر کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تم آئی نہیں مائدہ اب تک؟ وہ سندس کی کال تھی جسے ریسیو کرنے سے قبل زندگی میں پہلی بار اسے 10 بار سوچنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی آگے سے یہی سوال آئے گا۔ میں نے ڈیورس پیپرز بھیج دیے ہیں سندس، تم یہ بات جانتی ہو۔ مائدہ نے جتانے والے انداز میں کہا کہ شاید وہ بھول گئی ہے کہ اس کا کزن اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ کیسے توقع رکھ سکتی ہے کہ وہ ہسپتال آئے گی اس کی خاطر؟ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ مجھے نہیں جاننا، کیونکہ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے اب۔ ابھی سندس بول ہی رہی تھی کہ سامنے سے مائدہ نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جب اس نے ڈیورس پیپرز بھیجے تھے تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہی بھیجے تھے کہ اس شخص کا دوبارہ چہرہ نہیں دیکھے گی۔ اب وہ اپنے فیصلے پر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے سندس کی بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جبکہ دوسری جانب سندس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مائدہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی، پتھر دل نہیں کہہ سکتی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی حالت دیکھ پاگل ہو رہی تھی۔ شہزاد کو سمجھ پانا سبھی کے لیے مشکل تھا، چاہے وہ مائدہ ہو، سندس ہو یا احسن۔ مگر جب سے ہمنا خاتون نے اسے بتایا تھا کہ طلاق کے کاغذات ملنے کے اگلی ہی صبح اس کی یہ حالت پائی گئی، تب سے سندس کا دل کہہ رہا تھا کہ شہزاد بولتا نہیں، اپنے انا اور غرور میں رہتا ہے، مگر وہ مائدہ سے بہت محبت کرتا ہے، اسے کھونا نہیں چاہتا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو میں سیڈ بھی ہوں کہ ناول جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف آ چکا ہے، بس ایک ایپیسوڈ رہ گئی ہے تو، لیکن خیر اوبیسلی جو شروع ہوا ہے اس کو ختم تو ہونا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں تھینک فلی کھل گئی ہیں اب، لیکن جو ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ لائک شہزاد ریگریٹ میں رہے گا اینڈ وہ سارا کچھ اور اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو شہزاد صاحب ہاسپٹل ہی پہنچ گئے۔ اوبیسلی اتنا بڑا صدمہ تھا، بنتا تھا اس کا۔ تو دیکھتے ہیں اب نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا اینڈنگ ہونی چاہیے اور کیا اینڈنگ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں بولوں گی وقت سے پہلے، لیکن مجھے ابھی تک پورے اس ناول میں صرف مائدہ کا جو اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے وہی اچھا لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتی تھی، لیکن اوور آل اس نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو ہمیشہ آگے رکھا ہے، اینڈ ایون اب ڈیورس پیپرز والا بھی اتنا بڑا اسٹیپ تھا اور اس نے وہ لیا۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو ابھی جانا چاہیے شہزاد کے پاس۔ ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے ٹھیک اور وہ خود معافی مانگنے آئے وہ سارا کچھ، تو بہتر ہے میرے خیال سے، کیونکہ اس نے ہر اسٹیپ پہ اس کو ذلیل کیا بیچاری کو۔ اور لائک کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ ان کا رشتہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ وہ بیچاری ہاسپٹل جانے سے بھی ڈر رہی ہے، اور جنرلی اس کی ماں کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تم کیا بولو گے کہ تم کس رشتے سے آئی ہو، وہ گالی بن جاؤ گی پوری دنیا کے سامنے۔ اور ایک بندہ جب تمہیں اپنانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور تم نے اس سے خود بات کی ہے، وہ سارا کچھ ہو گیا، تو اب کوئی جانے کی تک بھی نہیں بنتی۔ تو اینڈ آئی ہوپ کہ وہ نہ آ جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے، ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی، چاہے سندس اس کے
مائدہ بے شک اس کے پاس جائے، ولید کے پاس بھی، کیونکہ وہ بھی بڑا اچھا بندہ ہے. تو خیر دیکھتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا اینڈنگ ہونی چاہیے اور کیا ریویوز آپ کے ضرور بتائیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.